سنو یار، جو خوف خدا سے نا ایک گناہ کو ترک کرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور خلافت ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، وہ نہ نماز پڑھنے کے لیے آتا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا جاتا ایک عورت کی نگاہ نہ اس نوجوان پر پڑ جاتی ہے۔ یہ جو نگاہ ہوتے ہیں نا دوست، نگاہ، یہ نگاہ سے اس کے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ شیطانوں کے تیروں میں سے تیر ہوتا ہے نگاہ، پر تو ایک بار جاتی ہے نگاہ، پر تو ایک بار جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات دل و دماغ میں نا سالوں تک رہ جاتا ہے نا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نگاہ اس کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، نگاہ نیچی کر کے چلو، نیچی کر کے چلو۔ تو وہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آتا، خوبصورت نوجوان تھا، عمر فاروق دور خلافت کی بات ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آتے جاتے تھے، وہ عورت دیکھتی تھی۔ شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، شیطان نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ عورت نا، ان کی جو خادمہ تھی، وہ خادمہ سے کہنے لگی، نوجوان پاک تھا، اس کے نگاہ نوجوان پاک تھا، وہ نظر اٹھا کے دیکھتا نہیں تھا، لیکن وہ عورت اس کو دیکھتی تھی، فرشتہ ہو گئی، شیطان نے اپنا کام کر دیا۔ وہ جو عورت ہے نا، اس کی ایک خادمہ تھی، اچھی خاصی عمر کی، اس نے اپنے خادمہ کے پاس اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نا اس نوجوان سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، وہ اسباب بن جائے، تو وہ خادمہ کرنے لگی کہ یہ تو میرے لیے پتور کا کام ہے، آپ کو نوجوان چاہیے، پلور میں لے کے آؤں گی آپ کے بارگاہ میں، آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ وہ خادمہ نا، وہ عورت کی خادمہ ایک دن نا راستے میں کھڑی ہو گئی، یہ نوجوان نماز عشاء پڑھ کے نا جا رہے تھے گھر پہ، وہ خادمہ چونکہ بڑی عمر کی تھی، وہ کھڑی ہو گئی اور وہ نوجوان کو روک لیا اور کہنے لگی کچھ حدیثیں سنا کر کے، قرآن کی آیت سنا کر کے کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کمزور ہے، کچھ سامان ہے اٹھانا ہے، آپ ہماری مدد کر دیں، اللہ آپ کو جو ہے اجر دے گا۔ وہ نوجوان جیسے ہوتا ہے نا، کوئی اگر مدد مانگے تو کر دے، ہم کر دیتے نا، وہ نوجوان نے بھی سوچا چلو بڑی عمر کی ہے، یہ مدد مانگ رہے تو کر دینا چاہیے۔ وہ چلے گئے ان کے ساتھ ان کے گھر میں، وہ عورت کے ساتھ وہ نوجوان گھر پہ چلے گئے۔ جب وہ لے کر گئے نا پچھلے کمرے میں، وہ عورت جو فرشتہ تھا پہلے وہ کمرے موجود تھی، جیسے یہ نوجوان اندر پہنچا اس نے نا اندر سے دروازہ لگا لیا، چٹکنی لگا لیا اندر سے، اور اپنے خواہش کا اظہار کیا اس نوجوان کے سامنے۔ تو وہ نوجوان نا قرآن والا تھا، ہمارا جیسا نہیں تھا یار، قرآن والا نوجوان تھا، وہ قرآن پڑھا تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ نوجوان قرآن والا تھا، اللہ رسول سے ڈرنے والا تھا۔ جب وہ عورت نے اپنے خواہش کا اظہار کیا نا، تو یار بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل وقت ہوتا ہے نا، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، شیطان بڑے جلدی پھسلا دیتا ہے۔ وہ نوجوان تنہائی میں، کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں، طاقت بھی تھا، قوت بھی تھا، جوان بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ نہیں، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ نہیں، دنیا والے مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھ کو ضرور دیکھ رہا ہے، میں یہ کام تم سے نہیں کر سکتا۔ اس نے اصرار کیا، نوجوان کو اتنا خوف طاری ہوا اللہ کا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ وہ نوجوان بے ہوش ہو کے نا گر پڑے، وہاں پر گر گئے وہ۔ تو وہ عورت نے نا سمجھی کہ شاید یہ مر گیا، انہوں نے دروازہ کھٹکایا، خادمہ جلدی سے باہر آئی، کھل کے دیکھا بے ہوش پڑا ہوا تھا، کسی نے نفس سے نہیں دیکھا اس نے۔ وہ جو عورت بڑی عمر کی عورت تھی وہ کہنے لگی، یہ تو گھبرائی ہوئی تھی کہ آپ کیا ہوگا، یہ مر گیا، تو کہنے لگی کوئی بات نہیں، یہ بھی مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تم دونوں ٹانگ پکڑو، میں دونوں ہاتھ پکڑتی ہوں، لے جا کے اسے گھر کے باہر ڈال دیں گے۔ مجرم تو وہ ہوگا کہ جن کے گھر میں لاش ملے گی، ہے نا، مجرم تو وہ ہوگا جن کے گھر میں لاش ملے گی، دونوں پکڑتے ہیں اور لے جا کر باہر ڈال دیتے ہیں۔ تو دونوں نے نا بڑے مشکل سے جیسے بھی ہوا ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کے رات کی تاریکی میں لے جا کر کے کوڑے جہاں کوڑا کرتے پڑا ہوا نہیں رہتا تھا، کوڑے کے ڈھیر کے پاس نوجوان کو لے جا کر پھینک دیا۔ ادھر رات گہری ہوئی، باپ پریشان ہوا، میرا بیٹا آیا کیوں نہیں، اور گہری ہوئی، میرے باپ پریشان ہوا، نیند نہیں آ رہی باپ کو، پریشان ہوا، اور باپ رات کی تاریکی میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کا جاتا۔ بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا ان کا نا کوڑے کے ڈھیر کے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو باپ بیٹے کو اٹھا کے لائے، پانی چہرے میں پانی مارا، ہوش میں آیا، بیٹا کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟
پھر وہ نوجوان اپنی کہانی کو بتاتے ہیں ایسا ایسا ہوا. اور پھر جب وہی پہنچتے ہیں کہ عورت نے مجھے زنا کی دعوت دی اس مقام پر، پھر جب وہ اسے کہانی کے یہاں پر پہنچتے ہیں پھر سے بے ہوش ہو جاتا. آپ کی مطلب اس قدر خوفداری ہوا اللہ کا، اس قدر خوفداری ہوا کہ آپ کی مطلب بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر کے اس نوجوان اتنا خوفداری ہوا اللہ کا. وہ باپ راتوں رات اس کو کفن دفن کر دیتے ہیں. نماز فجر میں وہ پہنچ نہیں سکے. وہ باپ نماز فجر میں پہنچ نہ سکے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ ہمارے مقتدی کی طرح ہے ہمارا دوست جو روز نماز پڑھنے کے آتے فجر میں آج کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور امیر المؤمنین اس کا نا جوان بیٹا تھا وہ انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا ہمیں بتایا نہیں. چلو دوست ہیں اس کے غم میں ہم بھی شریک ہو جاتے، چلو چلتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچے. وہ یہ بات آگے بڑھی تو اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا کہ ایسا ایسا میرے بیٹے کے ساتھ ہوا، یہ معاملہ ہوا اور یہ اس طرح سے خوف خدا کی وجہ سے انتقال کر گئے. تو عمر فاروق کہتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے انتقال ہو گئے. اور خوف خدا کی وجہ سے جس کا انتقال ہو جائے نا، اور خوف خدا کی وجہ سے کوئی گناہ کوئی ترک کر دیتا ہے نا، تو رب کا وعدہ ہے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. جو خوف خدا کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے اللہ اس کو 2 جنت عطا فرماتا، رب کا وعدہ ہے. عمر فاروق کہتے کہ چلو مجھے نا تمہارے بیٹے کی قبر پر لے کر چلو، قبر پر لے کر چلو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صحابی رسول اپنے ساتھ لے کر اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچتے. سنو عمر فاروق جب قبر پر پہنچے نا، قبر پر پہنچنے کے بعد اس نوجوان سے مخاطب کہتے ہیں اے نوجوان رب کا وعدہ ہے کہ جو گناہ رب کی خوف کی وجہ سے کوئی چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو 2 جنت عطا فرماتا ہے. کیا تجھے 2 جنتیں ملی ہیں؟ 2 جنتیں تجھ کو ملی ہیں؟ ہاں ہاں ہاں. قبر سے آواز آتی ہے امیر المؤمنین میرا رب سچا، میرا رب کا وعدہ سچا، میرا رسول سچے، میرے رسول کا وعدہ سچا. امیر المؤمنین میں انتقال ہو کے قبر میں پہنچا، اللہ نے مجھے اپنے وعدے کے مطابق 2 جنتیں عطا فرما دیا.